یہ دوسرا نقطہ۔ اب تیسرا نقطہ یہاں پر ہے، اللہ رب العزت کے صفاتی نام تو بہت زیادہ ہیں، 99 تو قرآن کی شروع میں ہیں۔ شیخ محقق کو پڑھے تو وہ فرماتے ہیں تم گن سکتے ہی نہیں ہو، اللہ کے جو نام ہے تم شمار ہی نہیں کر سکتے ہو، ہزاروں لاکھوں اربوں کی تعداد میں ہیں، نہیں گن سکتے تم۔ بعض علماء نے 1000 بھی لکھا ہے، بعض نے 4000 بھی لکھا ہے، بعض نے 8000 بھی لکھا ہے۔ بٹھے بہ گئے ہو، آپ گن ہی نہیں سکتے، وہ رب ہے نا، کون گنے؟ لیکن یہ 99 نام جو قرآن کے شروع میں بھی ہیں، تو نام تو اور بھی ہیں، تو یہاں لفظ رحمان سے کیوں شروع کیا؟ یہ باریک نقطہ سمجھنا چاہیے، ہم سب جتنے پڑھانے والے لوگ ہیں سب کو یہ سمجھنا چاہیے۔ فرمایا یہاں پر صوفیانہ نقطہ یہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا ہے لیکن صفت رحمت کا سایہ کر کے پھر پڑھایا ہے۔ حالانکہ اللہ کا نام قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہ نہیں، یہاں صفت رحمت کا ذکر کیا۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جب استاد پڑھاتا ہے تو اپنے شاگرد کو سزا بھی دیتا ہے اور بس اوقات جھنکی بھی پلا دیتا ہے، پر فرمایا لفظ رحمان لکھ کے یہ بتا دیا کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کبھی جھنکا ہے یا سزا دی ہے۔ فرمانا نہ، پڑھایا سی ہے پر رحمت محبوب کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو عام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے پڑھاتے ہوئے کرتے ہیں، جو ہے نا، تو یہ صفت رحمت کے ساتھ۔ تو میرے استاد صاحب نے جب یہ تفسیر پڑھائی تو صاحب نے بڑا نفیس نقطہ بولا، آج بھی میرے کانوں میں رس بولتا ہے۔ فرمانے لگے استاد کی طبیعت میں رحمت والا پہلو بھی ہونا چاہیے، استاد کی طبیعت میں شفقت والا پہلو بھی ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ کئی منڈے تو بڑے راضی بیٹھے ہو بھی باپ بھائی باپ مولوی صاحب ساری جانا ہے، لیکن اس بات کو آپ سمجھیں، یہ رحمت و شفقت والا پہلو یہ ہونا چاہیے۔ میں بات یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو چہرہ ہے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ اور جو ہمارا چہرہ ہے اس چہرے کو حضور کے چہرے کی سنت کے مطابق بنائیں تو سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ مغرب کو دیکھ کر داڑھی منڈا دیتے ہیں اور بالوں کا عجیب و غریب سٹائل، اے جڑے چھوٹے منڈے ہو ایتھوں بال کٹائے ایتھوں کٹائے کتے رکھ لے، وہ جتا نائی راہ جتا ہو جاتا۔ اللہ کے بندے ہو، بندے دے پتراں نے بال کٹایا کرو، حضور دے غلام ہوتے ماں پیو بھی دیکھ لیا کرو، تسی بال تو سونے کٹا چھڑیا کرو نا۔ آواز کمزوروں والی ہے ویسے تھوڑی سی، عمومی طور پر ایسی باتیں نہیں ہوتی لیکن میں کرنے کا عادی ہوں، صحیح بالوں کی کٹنگ کروائی جائے، اگر رکھنی ہے تو زلفیں رکھ، اور زلفیں رکھنے کے بعد میں نے کراچی میں یہ سٹائل اور اسلام آباد میں دیکھا، زلفیں رکھ کے پیچھے پونی پا لیتے ہیں، اور مر رہے تو بھی ماما کیوں نہیں رکھتا؟ زلفیں رکھیا نہیں کہ میرے حضور دا غلام بن جا۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم توجہ نہیں کرتے، شوق چڑھ گیا فیشن کا، جنہیں آج چھوٹا موبائل سے دیکھا وہ جدی بن کے بہ جاندے ہو۔ زیادہ مغرب کے پیچھے نہ بھاگا کریں، مغرب سے مراد میری یورپ کنٹری ہے اور اس کا نام ہی مغرب ہے۔ کیا کہتے ہیں ہمارے علماء؟ مغرب، اور آپ نے پڑھا مغرب، وہ مغرب کی جانب آتا ہے، تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے۔ نفیس نقطہ ہے، سنیے گا، مغرب کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے، تو میں کیا کہتا مغرب بال نہ جا ڈوب جائے گا۔ اللہ نے مغرب کی قسم نہیں چکی، اللہ نے قرآن جو بال فجر کی قسم چکی ہے، فجر اللہ۔ آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی؟ اور حضرات علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یا والفجر کی تفسیر بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو والفجر کی جو تفسیر ہے ایک نماز فجر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک وقت فجر ہے اور ایک چہرہ محمد مصطفیٰ ہے۔ والفجر سے مراد حضور ہیں اور والیال عشر سے مراد عشرہ مبشرہ ہے۔ آواز کمزوروں والی ہو گئی آپ کی۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے، ویسے والیال عشر سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں بھی ہیں، محرم کی پہلی 10 راتیں بھی ہیں، حج کی پہلی 10 راتیں بھی ہیں۔ بولو تو صحیح ہو، سیری ہلائی جاتے ہو، سمجھ آ رہی؟ وہ بہت سارے اخبار ہیں لیکن ایک قول والفجر سے مراد مصطفیٰ اور والیال عشر سے مراد عشرہ مبشرہ، تو قسم ہی فجر کی اٹھائی، اور یہی وجہ ہے۔ اب اس بات کو میں لین کرتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے تو، نبی پاک جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا تو وہ یہی فجر اور تہجد کا وقت تھا، یہی وقت تھا جب حضور دنیا میں آئے۔ اور یہاں پر علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے بڑا نفیس، سنیے کون سا ہے؟ تہجد کے وقت حضور کیوں آئے؟ فرانسیکو والے کا زیادہ حق بنتا ہے نا، تو کیوں آئے اس وقت کے اندر؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر رات میں حضور آتے تو رات کو برکت مل جاتی، دن رہ جاتا، اگر دن میں آتے تو دن کو مل جاتی، رات رہ جاتا۔
اللہ نے ٹائم کا انتخاب وہ کیا جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، فرمایا جاتے جاتے رات کو برکت مل جائے، آتے آتے دن کو برکت مل جائے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ بول کے یہ بولیں گے اور سنیں گے اور آپ کو لطف آئے گا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، لیکن میں اعلیٰ حضرت کا ملنگ ہوں۔ رکیے یہاں پر ایک سوال کا جواب دیجیے، اور وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اگر رات اور دن کو ہی برکت دینی تھی تو یہ کام تو مغرب ٹائم بھی ہو سکتا تھا۔ مغرب کے ٹائم بھی دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے تو نبی پاک اس وقت آ جاتے۔ ہاں تاری صاحب کا حل تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس وقت کیوں نہیں آئے؟ بتا نہ بنا۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کے ملنگوں کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ میں سے کیا حضرت شاہ صاحب یہ نہیں بتا پائیں گے لوگ، یہ صرف سنیوں کو اعزاز حاصل ہے۔ ہمارے کسی عالم دین سے پوچھے کیوں آپ کو جواب دے گا اللہ کے بدل سے، کیونکہ وہ تار لگی ہے نا۔ یہ سب علماء برکت والے ہیں۔ اب ذرا بات سنیے گا، آپ کہیں گے یار پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ کام تو مغرب کے ٹائم بھی ہو سکتا ہے، دن کو بھی برکت مل جائے رات کو، تو پھر مغرب میں کیوں نہیں آئے، فجر میں کیوں آئے؟ اب ذرا جواب سنیے کیا ہے۔ اور میں اگر مغرب میں آتے نا تو کوئی ریسرچ کرنے والا، کوئی فلاسفر وہ سوچ سکتا تھا کہ آپ یہ ٹائم کو سیوٹیبل نہیں ہے، شام کا ٹائم ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں بندہ دکان بھی کھولے تو بند کر دیتا ہے، سیدھی دارہ بند کر دیتا ہے، اپنے مکان بند کر دیتا ہے، اور سارا کوئی کھوکھا بھی ہوگا تو بند کر کے گھر ڈر جاتا ہے، ویسے بھی رات آ جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، تو ہم کیا سمجھیں گے نبی کس ٹائم میں ہے؟ کوئی سیوٹیبل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اور سوچنا لیا، ٹکراؤ کے سوچ ہے، میں اپنے یار موسرے کرنے لگا، اس لیے رات گئی، ظلم گیا، اندھیرا گیا، کفر گیا، ہوں نور والا آ گیا ہے کہ نور رہ کے آ گیا۔ توجہ ہے بھائی سبق رات کی؟ سبحان اللہ فرمانی چاہیے، مسکرانا بھی چاہیے آپ کو، سمجھ آئیے؟ اس واسطے اس فجر میں بھیجا کہ زیادہ مغرب وال نہ نسو، اگلے پاسے آ نا ساڈے ابھی آئی فجر رہنے، سمجھ آئیے آپ رات کو؟ تو گرامی قدر حضرات یہ بیچ میں ایک صوفیانہ اور باریک نکتہ ہے، لیکن جو میں بات بتا رہا ہوں اور بھائی اپنے سارے سٹائلوں میں یہ کیا بالوں کی کٹنگ سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو حضور کا سچا غلام بناؤ، سمجھ آئی؟ اور چہروں پر مار کے سزائیں نہ دیا کرو، یاد رکھو یہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اللہ کو یہ چہرہ بہت پسند ہے، اور کاش کے انسان اس چہرے کو اپنے رب کے سامنے جھکا دے تو مزہ پھر آتا ہے۔ سجدہ کیا کر، اپنے رب کے سامنے جھکا کر، اپنے رب کے خوف سے رویا کر، اپنے رب سے محبت کر کے کبھی رویا کر۔ کٹھی ہو گئی یہ تھوڑی ویسے، یہ دیکھنا پھر آپ کا جو دل و دماغ ہے پھر صحیح روشن ہوگا کہ یار یہ بھی ایک دنیا ہے۔ اور اس کے بعد واللیل، زلفوں پر بھی ایک بات کروں، اپنے بالوں کو سہلا کے رکھا کریں۔ پتہ ہے بالا کا بھی ساڑھے امتحان کیا ہے، ایک ان بالوں کو کنگھی کرنا یہ ہمارے اوپر حق ہے، بالوں کا پورا کرنا پڑے گا، سمجھ آئی؟ بعد میں کھرڑے ہون جی پراڑی کھرڑی ہوئی ہے، اور بھائی ہے کوئی گل نہیں ہے جب بندہ 3 سال غسل نہ کرے اجدہ ڈبے پیر کر دے جے، یہ شکر ہے یہ اصل ہے جے پیر۔ آواز بٹھی ہو تو سمجھ پوری ہوندی بھائی، صحیح نہ چوپ شاہی بنے بیٹھے ہو۔ حضرت شاہ صاحب بول دے بھائی آپ چوپا شاہ والے مننے والے نہیں، ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں جو ریتوں پہ چڑھ کے بھی بولتے ہیں۔ یہ ذرا تکڑے ہو کے بہت سرکار ہے، آواز ایک کھڑی ہونی چاہیے، میرا جاننا ہے، اس کو جاگیں اور سمجھیں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بال جو ہیں ان کو صحیح رکھنا، یہ کنگھی کرنا ہمارے اوپر حق ہے، صاف رکھنا حق ہے، تیل لگانا حق ہے، کٹنگ کرانا حق ہے۔ لیکن آج کل کئی پیر ہیں جی آگے انہوں نے لمبے لمبے بال رکھ لے، بیبیاں تو بھی لمبے انہوں نے بال نے ہیں، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں میں فلانا پیر تو میں فلانا پیر، اللہ کا نام ماننا ہے۔ کیا نبی پاک کی تو نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ جو اپنی شکل و شباہت عورتوں جیسی بنائے اس پر لعنت ہے، اس مرد پر، اور جہاں مرد عورتوں ورگا بنے وہ تے لعنت، جہی عورت مردہ ورگی بنے وہ تے لعنت۔ نہیں توجہ فرمائی، یہ لمبے لمبے بال رکھ کے یہ تے لعنت پہ نہیں، تسی ہاتھ چومی جاندے، میں کہا صدقے پیر تو پیر سی پر چھوٹے نہیں ہے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟
جتنا ڈبے پیرا نے مگر دوڑتے ہو نا یقین کرو کبھی تسی اپنے سید العقیدہ عالم نال پیار کر لو نا تو علاقے چ بھی بد عقیدگی دوڑ جاوے تو تیرا دل بھی عشق مصطفیٰ نال چمک سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے علماء سے پیار کرو جو سید العقائد ہیں، فتنوں کا دور ہے اپنے علماء کو سپورٹ کیا کرو، اور سید العقائد کو جس کا عقیدہ صحیح نہیں چھنڈ کے مار پڑے اور پامیں پیر ہوئے تو پامیں مولوی بھائی ہٹو پیچھے، ہم محمد رضا والے ہیں۔ اپنا معیار بنا، تیرا نام سن کے لوگ کی کمبر بولا سنیا معیار بنا، ختم تے بھی صدم تو انہوں پتا ہوئے بھی بندہ رضوی آؤں پہ معیار ہوئے، پیران کی ضرورت ہے، مولویاں کی ضرورت ہے، نقیبہ کی ضرورت ہے، ساڑھے مسئلہ کے ڈھکا مار جائے تسی اپنی روٹیاں حلال کرو، اللہ کی قسمیں پاٹے چوکے دوڑ جا گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ یہ نواں ڈرامہ شروع کر چھڑیا کئیاں ڈبے پیراں نے ربیع الاول دے وچ ساڈے نال تے محرم دے وچ انہاں دے نال، اور مرے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یا ساڈا بن یا انہاں دا بن۔ جے اپنے ہاتھ میں چوک کے بولے 2 نمبر بندہ نہیں جے بولتا۔ میری سپیڈ ویسے ہی 140 دی ہے، میں تو 17-80 تے بیٹھا ہاں، اس واسطے خبردار تو 2 نمبر بندہ سوچے بھی نہ۔ مفتی احمد یار کا نینی گجراتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے تفسیر نینی کی 5ویں جلد میں لکھا ہے، فرمایا جڑا نو شوق چڑھا صلح کلیت کرنی ظاہر ٹھیک رہے، اور فرمایا اینج دے چوڑ بن دے دے یہ نال جاندا ہے وہ بھی قبول نہیں کردے تے یہ سنیا چاہتا تے سنی قبول نہیں کرتے، کیوں؟ سنی سمجھتے ہیں ادھر جانا تے انہوں دا ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں ساڈے والا آਉਂدا ہے یہ عقیدہ سنیا دا رکھی پھردا ہے، وہ کہتے ہیں اجے منافق ہے۔ نہیں توجہ فرمایا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا اس وقت تک کفر راضی نہیں ہوتا جب تک تم سارے کے سارے ادھر نہ چلے جاؤ۔ کہڑی گل ہوئی سارا سال ساڑیاں روٹیاں کھاندے ہو گھر میں چودھر جاندے ہو، بندے دا پوت بڑھنا جڑا ابو بکر نو بھونکدا تو میں کیویں گیا ہوے نال؟ میرا حضرت اما عائشہ پاک نو گلاں کریا تو میں کیویں گیا اور تو ڈوب کے نہیں مریا؟ ارے سمجھن دی شاید اسی تاج چومپڑی دے ہاں، اور چل چل پیچھے ہٹ، ہم تو معیار بھی زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا۔ پکا رضوی بندہ بولے، پکا رضوی بندہ۔ اور جتنے 2 نمبر بندے ہیں ان کا یہ پیغام ہے، کبھی عزت نہ پاؤ گے، کبھی عزت نہ پاؤ گے، کبھی عزت نہ پاؤ گے۔ اور جتنے 1 نمبر پیر ہیں، علماء ہیں، سادات ہیں، مشائخ ہیں، ناخوان ہیں، نقیب ہیں، دونوں ہاتھوں سے سلام۔ اپنی روٹیاں حلال کرو اور کرنی بھی چاہیے۔ نہیں لے کے ابھی موجود دھکا ہو گیا جناب، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہم کر سکتے، سوچنا بھی مت، ٹھیک ہے؟ اور جو میں بات کر رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا، یہ واللیل سے میں بات سنا رہا تھا، اپنے بالوں کو سہلایا کریں، اچھے خوبصورت رکھا کریں، داڑھی شریف بھی رکھے نا تے واقع رکھ جا کر، دیکھنے والے بندے کو سونی لگے یار ہنج دی داڑھی ہوندی، بلے او بلے میں بھی رکھاں گا، سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل ہے، ٹھاٹ دے نال رہیا کرو، حضور دا غلام ہوے تے روڑے ہویا ہوے، سائیں ہوے مدینے والے ارگا، فرمائی کرے جملے پر پھر روڑیا ہوے بندہ ہے وہی نہیں سکتا، اس واسطے اپنی داڑھی اپنے بالوں کو بیچا نہ کریں۔ آپ چلتے چلتے مسئلہ آ گیا تو بتا دوں آپ حضرات کو، بالوں کو بیچا نہ کریں، بالوں کی خرید و فروخت منع ہے، حضرات علماء بیٹھے کوئی ویسے وہ 10,000 روپے کلو بیچ دیجیے، وہ نہ بس ٹریڈ کرا کے سارے بیچا ڈوڑ پہ آ جائے، کئیوں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے میں نے نیزا بھی اشارہ دیا ہے، بال بہت مہنگے بیچ دیجیے، لیکن بیچنے کی اجازت ہے نہیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ اور اگلی بات، نہیں پنکھا نہیں چلانا بھائی، پسینہ ہونا تو طبیعت کھل نہیں ہے نا، آپ بے فکر ہو جائیں جناب، آپ توجہ رکھیں تاکہ میں بات بتاؤں، اور میں آپ کو ایک بڑی گہری بات بتاؤں، چونکہ ہم پیروں کے ماننے والے ہیں، اصلی پیراں دے، سب سے زیادہ جادو 2 ٹائم پر بندے پر اثر کرتا ہے، اے نکتہ سنیں گے ذرا سمجھ آئے، ایک جب بندہ ناپاک رہتا ہے یا بے وضو رہتا ہے تو بندے کے اوپر یہ جادو بڑا اثر کرتا ہے کہ یاد رکھ لیجیے، اور دوسرا ٹائم جس وقت بندے کے بالوں کے اوپر کوئی جادو کر دے،
سب سے زیادہ اس وقت اثر کرتا ہے. اپنے بالوں کی بھی حفاظت، مردوں یا عورتیں حفاظت کریں. قلوب برب الناس قلوب برب الفلق کی تفسیر پڑھ لیں. عاصم بن لبید یہودی کی بیٹیاں جو تھیں انہوں نے بھی نبی پاک علیہ السلام پر یہ کرنے کی کوشش کی تھی. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شیطانی اثر میرے مصطفیٰ کے جسم پہ نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی کو پتہ چل گیا تھا. اللہ رب العزت نے بتا قلوب برب الناس قلوب برب الفلق کی سورتاں نازل کیتیاں. فرمایا فلاں کھو دے وچ کوئی بندہ کر لو، اوتے تھلے پتھر پہ اونوں ہٹاؤ، اونوں تے ایک وال پہ آؤ چک کے لے آؤ. اے سورتاں پڑھ دے جاؤ 11 ایتاں جے جس لیے آخری آیت مکے دی ساریاں گلاں کھل جان گی. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ اور یہی وہ مبارک صورتیں. اگر کوئی آئندہ بیٹھا ہے تو ذرا اپنے کان کھڑے کرے دامت گدھارا ہما اور میں کہا چلو چھوڑیا. نبی پاک علیہ السلام ہر روز جب سوتے تھے تو توجہ ہے یہ بھراؤ، ہر روز جب آرام فرماتے تھے تو آپ قلوب برب الناس قلوب برب الفلق پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے میرے مصطفیٰ اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے. اپنے آپ کو بھی دم کرنا حضور دی سنت جے. کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں آپ. جب نبی پاک کہیں دور سے آتے تھکے ہوئے ہوتے آپ ام المؤمنین سیدتنا اما عائشہ صدیقہ کو یہ بات طاہرہ آپ سے فرمایا کرتے تھے عائشہ آج مت تھکے ہوئے ہیں، آج تو نہیں میرے دم کر کے پھونک مار دی. وہ یہ 2 صورتیں پڑھ کے حضور کو دم کر دیا کرتی تھی. عورت بھی دم کر سکتی ہے لیکن محرم نو ساریاں بھی پیر نہ بن جائے. بس بٹھا ہی بیٹھا ہے وہ کئی طرح کا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی حضرات اس مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات. یہ بڑی بنیادی باتیں عمومی طور پر ہماری محفل میں اس طرح کلام نہیں ہوتا عمومی طور پر، لیکن میری شروع سے عادت رہی ہے میں روایتی تقریروں سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. بولو تو صحیح ہو میری مانتا جب کسی بولے کو خیانت ہوگی تو میں سانپ بلاؤں گا بول لو کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اپنے بالوں کی حفاظت کیا کریں اور پاک رہا کریں. کیا میں نے کہا؟ باوضو رہا کریں. باوضو رہنے کی اپنی برکت ہے. سمجھ آئی؟ پاک رہنے کی اپنی برکت ہے. جب بندہ ناپاک رہے شیطانی اثر بہت ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے سن لیجئے. ایک بندہ بارڈر پہ جا رہا ہے اور بالکل گرینڈ پا کے چلا گیا ہے، سامنے میں گولی مارنی ہے، لگنی ہے کہ نہیں لگنی. اور دوسرا کا لوہے کا لباس ٹوپی پہن کے جائے اور سارا لباس جس کو زرہ بھی کہتے ہیں اور آج کل اس کا نام ہے بلٹ پروف جیکٹ. اگر یہ پہن کے جائے تو سامنے والا جنین گولی مارے لگ جان گیا. لگنے بھائیوں نے حملہ بڑا کیتا ہے پر یہ اپنے آپ کو سانپ کے گیا ہے. اور یہی مسئلہ ہے جب تک آپ بے وضو ہیں یا ناپاک ہیں سمجھو بنین پائی کر دے ہو مارا جب اثر ہے تو چڑھ جائیں گے اثر نہیں شیطانی اثر ہے چڑھ جانا ہے. تے جے تو با وضو رہا تے پاک ہویا انہوں کہہ تو اپنے سیر مار میں جیکٹ پائی پھر رہا پترا. فرمائیے اس واسطے باوضو رہا کریں. باوضو رہنے کی اپنی برکت ہے بتا دوں. باوضو رہنے والا جو بندہ ہوتا ہے رزق میں برکت ہوتی ہے. لڑائی کے لیے اس کا دل نہیں کرتا، شیطان اس پر حملہ نہیں کرتا، نیکیوں کو دل کرے گا. اس کے چہرے پر نور آئے گا، دل میں نور آئے گا، آنکھوں میں نور آئے گا، دماغ میں نور آئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باوضو رہنے کا فائدہ ہے. حضرات علماء بیٹھے ہیں فرمایا اگر بندہ باوضو ہے کسی حالت میں مار جائے اللہ قیامت والے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. یہ باوضو رہنے کی برکت ہے. یہ باوضو رہنا پر اینڈے وظیفے سانو اثر نہیں نہ کر دے. وظیفہ ہوئے جہدے وچ ایک کالا بکڑا، چٹا ککڑ، جنگلی کبوتر، 10 سید کنڈے، 3 ہانڈیاں، 7 سوئیاں، 5 آنڈے تے 50,000 روپیہ پیر لوے تے تانوں رام ہوندا ہے پھر بیٹھے سبحان اللہ. اس لیے ہمیں یہ وظیفوں میں ایسے کیسے آ جائے اور تو باوضو رہنا شروع کر دے ساری خیر ہو جائے گی یار. اور آج کل کے کئی منڈیاں بڑا چاہ چڑھ گئے جی چٹے ہونا ہم دے کول چل کے جناب علی فول ٹپ ٹاپ تے جناب علی او پٹین پر آ کے رگڑ رگڑ یاد آدھا گھنٹہ مزلیل کر دے رہی دے جے. لفظ وضو کا معنی ہی روشنی ہے. تو سب وضو کر دے رہا کرو چہرے پہ کوئی نور آ جائے گا. سبحان اللہ. جو ہے کوئی نہیں آپ بتا وہ بہن جی ہویا ہے
کل تک شاباش میں نے آپ کیا آدھا گھنٹہ پہلے راہ چھڈو بھی پیر صاحب آ گئے راہ چھڈو چھڑ دیو راستہ بعد اسلام لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. ماشاءاللہ آج ہماری محفل کا جو حسن تھا وہ اللہ کے فضل سے عروج کو پہنچا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں. میرے بہت ہی دل کے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے حضرت صاحب کا نام ہے اور یہ ٹائم بھی میں نے حضرت کے حکم پہ دیا ہے. جا رہی ہے؟ یہ اللہ رب العزت ایسے پیروں کو سلامت رکھے اور ان کے جتنے بھی آستانے سے متعلقین ہیں اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. میری مراد پی ایل پی کے مرکزی رہنما ہمارے محترم و مکرم و محتشم پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت جناب محترم پیر محمود آوانی صاحب قبلہ قاضی صاحب کے نام سے مشہور ہیں. اللہ کریم آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے اور جو مساعی دینیہ آپ سر انجام دے رہے ہیں اللہ کے عالم قبول فرمائے. سبحان اللہ کو تاکہ بات کو ہم آگے لے کے چل سکیں. گل بڑی خاص ٹکانے تے پہنچی جی میں سمجھان لگیا ہوں. یہ ہمارے نوجوانوں کو آج کل حسن کا بڑا شوق. یہ چٹی چمڑی کے پیچھے نہ نسیا کرو, چنگی گل ہے. دل چٹے کرو, دل. آواز کمزور ہو گئی ہے, ٹینشن ہی رہ گئے ہو. تے جے چاہتے ہو کہ چٹی ہو جائے تو پھر ایک کریمہ نال کو نہیں ہونی. میرا پتر تو ٹیڑھ لا لا, ایک ہفتہ چھٹے گا جو موڑ کے تبے اندر نہ ہوتی گل ہوئی. وہ کتنا کا مسافر کیوں ہو سکتے ہیں. میں اگر آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں شاہ صاحب آپ کی, پچھلے سال نومبر میں لاہور میں کیا تقریر کرنے کے لیے ایک عالم دین ابھی وہ زندہ ہیں, انہوں نے میں کہتے سمر صاحب نے گل سنا, میں سنا بھائی. کہنے لگے میں چلا گیا ایک دن بابا جی خادم حسین رضوی صاحب, تو میں جا کے آخیا میں کہ بابا جی آج ایک گل پوچھنی ہے, مہربانی کر کے جواب دے دیو. تا انہوں نے کہا پوچھو بھی کہڑی گل. ارے دسو بابا جی تسی ایڈے سونے کیوں, ایڈے سونے کیوں. سوال ویکھو, میں نہیں میں یار باقی گل تو ٹاپ دی. میں پھر کہندا جی بابے اور میں آخیا بھی میں اقبال کا بھی حافظ ہاں تو میں قرآن کا بھی حافظ ہاں. وہ کہنے لگے سرکار میرا سوال ہے سونے کیوں, تسی گل اور پاسے لے گئے ہو, میں جواب دیو. بابا جی کہنے لگے پترا گل ہے میں قرآن کا حافظ ہوں جتوں آ میں پڑھ سکنا, لیکن میں اکثر باوضو رہنا تے میں نا قرآن کھول کے پھر پڑھتا ہوں. کہتا جی حضرت جی میں نے پھر کوئی نہیں سمجھ آئی. وہ میں کہ حضرت جی گل تھوڑی ٹھیک ہے پر میرا سوال ہے بیٹھے سونے کیوں, مینو کو کریم کو صابن کو کوئی شاید دسو مڑا نالی. بابا پھر اپنے جناب بولی سے جناب فرمایا چلا ہو گیا انہیں کہنے جی میں نے تو نہیں آئی گئی پوچھنا آیا. اور فرمایا ایک کے باوضو رہن دیا اے برکتاں نے تے دعا جدوں میں قرآن کھول کے پڑھا نا تے میرا میں قرآن نہیں دیکھتا, قرآن بھی ہٹ کے نہیں دیکھ رہا ہے. جس کے اپنے ہاتھ ہے اٹھا کے بولے دعا ہے. اور فرمایا جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو میں قاری بن جاتا ہوں اور جب قرآن مجھے دیکھتا ہے تو میں حسین و جمیل ہو جاتا ہوں. اب سمجھ آئیے آپ سمجھے آپ کو. یہ جتنے قرآن پڑھنے والے بزرگ ہیں آپ ان کو دیکھا ہے, جتنے علماء بیٹھے نا ایک صاحب بنا لو, ایک صاحب اپنے پسند کے کلیانی بنا لو, انہوں نے چہرے کے تو اطمینان سکون اور ایک عجیب قسم کا نور زیادہ نظر آئے. رنگ سامڑا بھی ہوئے گا نا اطمینان چھلکے گا اتنے. جتنے بھی سارے علماء بیٹھے ہیں تھی آپ کو یہ کی وجہ ہے میں کبوتر وضو کی برکت, قرآن پڑھن کی برکت. اس واسطے قرآن پڑھیا کرو, وضو کیا کر کے رکھیا کرو. میں بات یہ بتا رہا تھا کہ ان چیزوں کے ساتھ جب بندہ بے وضو ہو یا بالخصوص ناپاک ہو جائے تو آدمی کے اوپر شیطانی اثر زیادہ ہوتا ہے. دئی شیطانی ہر بندہ اج میں جادو کر سب کاروبار ٹھپ ہو گیا. اللہ دے بندے $100 $150 $250 پہ پہنچ گیا. تیرا کاروبار کی بھی تم آسمانوں کا اپنا کاروبار کرنا سارے ڈھلے ہو گیا, تیرا کو وکھرا نہیں ہو گیا.
اور نہیں جی لگتا میں گوانیاں نے جادو کرتا ہے. میں کہا ماشاءاللہ ایڈا تو مرد کو مثال ہے تیرے تے ہی کرنا جادو. اللہ دے بندے آپ کو لگتا پٹھا بہ گیا تینوں تیری دکان دا جادو پے یار. جادو چڑھ گیا تمہیں ایڈا ہی کو بے لگنا تھے جادو کری رکھوں. اس واسطے یہ آپ دعا کرو اجے روٹیاں لبدیاں پہ جے. وہ جی اگے جناب 2 لاکھ روپیہ آمدن ہوتی تھی ہوں تو ہو گئی ہے. میں کہا شکر کر بھاجی کو 70-75 ہزار آئی ہو. یہ جادو جادو کوئی نہیں ہویا یہ وہ تو ہی ہوئے یوگ تو ہی. دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے ملک کو نظام مصطفیٰ عطا فرما دے. کوشش سے سنگی بڑے کر دے پہنے پر ایک چھوٹے جا گیلا تو نل کر لواں ادھر ویکھیا جے ناراض نہ ہویا جے. نبی دے نام تے انگوٹھا چوم لیندے ہو جس دن تسی نبی دے نام تے اولاد دی طرح بچا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت. جڑے دن سانو مسئلہ سمجھ آ گیا نا ایسا ساریاں تقریراں دا نچوڑ جڑا فقیر دیتا ہے چوم دے نہیں جو نبی دے نام تے انگوٹھا کدی لا بھی لیا کرو پایا نا. اس واسطے تھوڑا جا مہربانی فرماؤ میرے عزیزو نبی پاک دے دین والے پاسے آ جاؤ. تسے اسی اپنی نسل دسنا کیا سے نویں پاکستان نہیں چاہ رہے ہٹ کے پرانے دے بھی لئی رول تک گئے ہیں پر جا ساڈے نال دو صاحب بنے. اللہ کا نام منو حضور دے غلام بن جاؤ واپس آ جاؤ آقا دے غلام بن. بات سمجھ آئی آپ حضرات کو والضحیٰ واللیل اذا سجا. بات تھی زلف مصطفیٰ کی. میں نے کہا ہمیں اپنا بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے. رہ گئی بات حضور کی زلف انور کی. نبی پاک حج میں تشریف لے کے جاتے حضرات علماء بیٹھے ہو بابا بخاری دے وچ اجے بہتے تڑپتے نے نا اور کان کھڑے کرو پہن تے سنیو تسی ذرا محبت والا فولڈر کھولو. نبی پاک علیہ السلام نے جب حج فرما لیا اس کے بعد حلق کروانے لگے آپ نے صحابہ کرام اور رضوان میں سے ایک کو کہا. بعض روایتوں میں صرف اشارہ کیا بعد میں اس نے سب کو بلا لیا. نبی پاک کا ایک بال نہیں چلی گئی. ایک روایت میں حضور نے خود کہا آپ نے صحابی کو بلا کے فرمایا آ گئے فرمایا میرے بال تھلے نہ نگڑ گئی. یہ سارے چکلا جننے کھلوتے ہیں سارے کو تبرک دے. آپ کہتے ہو تبرک میں برکت ہی نہیں ہے. حضور نے دیا کیوں؟ کیا یہ بخاری میری بات نہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتی ہیں جب بھی کوئی مریض آتا تھا میرے پاس حضور اقدس والور و اطہر کا ایک کنواں مبارک تھا جو چاندی کی ڈبیا میں نے رکھا ہوا تھا. پانی لاتے تھے میں نکال کے ایسے بال کو بیچ میں سے غسل دیتی وہ کنویں مبارک اپنے پاس رکھ لیتی. وہ جو تبرک شدہ پانی ہوتا جب ہم مریض کو پلاتے وہ جو لا علاج ہوتا تھا اللہ مصطفیٰ کا صدقہ اسے بھی شفا عطا فرما دے. آپ حضرات رہے ہو بابا بخاری ہو نہیں توجہ فرما رہے آپ. اچھا یہ بھی اگلی بات بھی سن لے. حضور کا نام سن کے نا چوکشا نہ بنا کریں. یہ میں آپ کو بتا دوں حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ آپ کا زمانہ اقدس ہے. ایک بندے کے پاس تھے 7 بوئے مبارک اور یہاں کہ سارے نبی پاک دینے. حضرت امام جعفر امام باقر کے پاس لوگ آگے اور آگے کہنے لگے آپ کے تو نانا جانے آپ دیکھ کر بتائیں گے کہ وہ منہ مبارک کس کے ہیں. فرمایا کی ہوا پھر یہ 7 نہیں ہوتے تو جو کہیں سارے نبی پاک دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھی یہ ہے تو بڑی برکت والی چیز ہے لیکن نا آپ ادھر نہ لے کے آئے میں خود جاتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں ان میں سے حضور کے کتنے ہیں. اگر سارے ہوئے تب بھی تھوڑے ہوئے تب بھی چوک بیٹھے ہوئے گل صرف تھوڑے واسطے سنا رہے ہیں جو سمجھ آ جاوے تھا سمجھ آ جاوے تھا نصیبہ کی گل کے. آپ جب گئے آپ نے فرمایا کہ سارے منہ مبارک میرے سامنے رکھ دیے جائیں. اب پڑھنے والا ہو سید سمجھ آ رہی ہے. اور نبی پاک کی ذات پہ درود پڑے. حضرت امام باقر نے جب درود پاک پڑھا نا 4 منہ مبارک کھڑے ہو گئے اور جھومنا شروع ہو گئے اور 3 پڑے رہے. فرمایا جڑے محبوب والے ہوندے نے او جڑے کھڑے ہو جاندے نے بولدے نے ہاتھ بھی چوکدے نے تے جڑے نہیں ہوندے او مرے ہی رہندے نے. او حبیب والے جو ہے کہ کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا جڑے باقی جے 3 وہ میرے آقا دے نہیں آ جے جڑے درود سن کے جھوم اٹھے. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی. حضور والے بنے حضور والے. بات بہت دور ہے. اگر حضور کی زلف اقدس کی ہی بات کروں تو بات بہت آگے چلی جائے گی لیکن واپس پلٹے کے واپس ما ودعک ربک وما قلی.
زندہ باد بابا جی نے ٹوپی تو نقیبیاں نہیں لئی ہوئی ہے جناب ایسا جاننے ہیں بابا جی اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے رہے اور پھر سیدہ کا نعرہ لایا جی جیوندے رہو کہ آباد رہو آپ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں گرامی قدر حضرات فرمایا ما ودعک ربک وما قلی محبوب ہم نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کو ناپسند فرمایا ہے اس کا کیا مطلب اس کی تفاصیر پڑھے علماء نے دو تفسیریں لکھی ہیں فرماتے ہیں ایک وجہ یہ تھی کہ چند دن وہی آنا بند ہو گئی اللہ ہے جب چاہے بھیجے جب چاہے روک لے سانو وچ لات اڑاؤں کا کی مطلب ہے تمام علماء نے یہ جواب دیا سانو بولنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ جانے کہ اللہ کا حبیب جانے تو جو ہے عزیزوں لیکن وجہ بظاہر سبب کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک حجرے کے اندر جو گھر تھا نا گھر اس کے اندر جو آپ کی چارپائی تھی جیسی بھی تھی اس کے نیچے ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ داخل ہو گیا اس کی وجہ سے وہ فرشتہ نہیں آیا بات علماء نے یہ وجہ لکھی ہے کیوں جہاں پہ کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ بولو تو صحیح نا ہاں دعا آ جائے گا ہاں ہاں ایک بہت بڑا وقت ہے آج کل اس کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے آج میرا سر سید ہے نا یہ مگار کرتا پیا آج کل اس کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے یہ دہریہ تھا انہیں نام منن بکری گا کہ ساڑی گلہ پہ کئی نے چیکنا ہے انہوں نے ابا جو ہو جا اس نے نا اپنے ساتھ کتا رکھا ہوا تھا وہ کسی نے آخر تو کتا کیوں رکھا ہے اکیلا میں سنیا ہے فرشتے نے میری جان کرنی میں کتا رکھیا بھی جتنے کتا ہوئے تو فرشتہ نہیں آؤں جو عالم دین علیوں کو بابے ارگا سی انہیں پتا کیا گیا انہیں کہا جناب کتا تو رکھیا فرشتے نے پھر آ جانا انہیں کیا وجہ انہیں کہا گل ہے کہ جتنے کتا ہوئے ہوتے رحمت والا فرشتہ نہیں آؤں تو جنہیں تینوں مارنا ہونا ہے انہیں تو تیری دھوڑ کر دینی ہے رحمت والا تو نہیں ہونا کہ عذاب والا ہونا کہ تیرے پٹ چھوڑے دے رہے انہیں سمجھ آ رہی ہونے کہ پاہمیں تو دو کتے رکھ پاہمیں کیا تم ہی بن جا صدقے جانا تھوڑی چوک تو سمجھ آ گئی ہے تو اس وجہ سے وہاں پر فرشتہ وحی یہ بظاہر سبب علماء تفسیر نے لکھا ہے ظاہر ایک سبب لکھا ہے یہاں پہ بس سمجھ آ رہی ہے یہاں پر پھر ہمیں بھی سننا چاہیے علماء بیٹھے صاحب بہائی شریف نے اس مسئلے کو لکھا ہے ہم جہاں پر انسانوں کی رہائش ہو کہ جی بچے بولے ہو وہاں کتے کو ساتھ نہیں رکھ سکتے یا انسان رہن گے یا کتے رہن گے ہاں جتنے تھوڑا مال ڈنگر ہے ڈیرا ہے تھوڑا ڈیرے تو مطلب جتنے تسی اپنا مال شال رکھیا بکریاں چکریاں رکھی ہیں یہ وہ اوتھے ہی حفاظت واسطے کتا رکھ سکتے ہو علماء بیٹھنے پوچھے اسے اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے لیکن ایک تھلے چوری صاحب کتے کتا ہوگا میں بندے کا پتر بن گیا اساں کئی بار یہاں بھی دیکھا چنگی بڑی پراٹھ ہوندی ہے فرنٹ سیٹ دے اوتے آپ گڈی چلا رہے نال کتا بیٹھا ہے میں کہا بلے او بلے ایک کھاڑے شوق جے سویرے اٹھ کے کتے سیر کراؤں دے آتا ہے ہزار میں کبھی تجربی پڑھی ہو سویرے اٹھ کے سویرے اٹھ کے کتے دیا رتا کو ڈھنڈے ہے کدی اپنے سکے اپنے دیا کٹیاں نے بولے آجے نہ کہ کو فوت نہ ہو جائے وہ توجہ ہے میرے سنگیوں کے کوئی نہیں کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں حلال جانور وہ بھی پالنا کاروبار کے لیے آپ کے لیے جائز ہے یا خدمت کی نیت کر رہے ہیں لہو لائب کی نیت سے آپ حلال جانور بھی نہیں پال سکتے علماء بیٹھے پوچھیں لہو لائب مطلب لڑائی واسطے کھیل واسطے بجاؤن واسطے نہیں رکھ سکتے آپ ککڑا دے شکین جے کبوترا دے شکین جے تے جناب کتریاں دے شو بندے دے پتر بنو جنہیں بدام کبوتر نو کھلونا ہے اگر میرا چینا چینا لال سرا اے پورے 5 گھنٹے اٹھتا تے میں ریانا انہوں میں بدام دیا گریاں کھلونا جاؤ جاہلا انہوں 5 گریاں کھلونا ہے کدی 5 گریاں اپنے منڈے نو کھلانا تو ویکھے کنڈا سونا حافظ قرآن بن جائے گا پھر وہ 6 سپارے کھلو کے پڑے گا پھر چستا آئے گی لیکن تو کبوترا جوگا رہ گئے ہیں کتے منہ وڑی کھلے پاویں خوب جا پاویں لمڑ کا اپنا لینا منہ کتے اڈے ہو جائیں
سبحان اللہ دوبارہ تجھ میں سدنا پر کوئی نہیں پڑا اتنا سنو تاکہ بندو اپنی اصلاح کرو حضور کے غلام بنو سویرے اٹھ کے کتے کو ٹنڈے کدی اپنے دیا لتا کڑیاں نہیں اما دیاں تینوں کتوں تو فیقہ ہونا کتے آج ہوگا کہ بولا ہے پہلو یہ جو شکین ہے اور اگر شاہ صاحب یقین کرے پیر صاحب ایک جگہ میں تقریر کر رہا میں مسئلہ چھڑیا یہ جان کی امان پاؤں تو ناراض نہ ہوں علماء بھی مولانا صاحب میری کہتا اتنے نہ مسئلہ دسی ساڑھے چوریاں نے کتے رکھے نے میں کہا آج پھر یا چوری نہ نہیں کہا کتے چوریاں بھی ایسی نہیں تیسی تو انہوں نے چوری سمجھنا ہے آدھا نہیں چوری انہوں نے سمجھ دے ساڑھے نزدیک چوری یا حضور دے صحابہ نے یا حضور دی آلے بیت ہے میں لے کے مسئلہ نہ بیان کیوں نہ بیان کرا مسئلہ بھائی کریں گا میں کہنا مسئلہ تماشے بنا 35,000 کا ایک کتا مہینے کا گوشت کھا جاتا ہے لیکن 30,000 روپیہ مسجد امام نہیں دے سکتے اس لیے موت پہ جاتی بیڑے کر کو جاتے اس لیے لینا نام بولو نام بولو خدمت کیا کریں وقت مہنگا ہو گیا ہوں 45,000 تو علماء کی تنخواہ کرو اور چیک کر رہے ہاتھ لا کے ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا تھی سمجھو بھی شاید آہو کہ پاکستانی جو ہے نا خدا کا نام کی خدمت کر لو کتاباں لے کے دیو ورک بہت مہنگا ہو گیا تاکہ مسلک کا فائدہ ہوئے سبحان اللہ لیکن ایک سے تو ماشاءاللہ خیر اللہ کریم خیر و برکت دے میں نے اشارہ دینا تھا میں نے آپ کو دے دیا ذرا واپس پلٹ لیے میرے عزیز ان چیزوں سے باہر نکل لیکن مسئلہ یہ میں بتا رہا تھا کہ جہاں انسان رہیں وہاں ان کے ساتھ کتا سبحان اللہ فیصلہ تسی آپ کرنا ہے کہ ہم تسی کی ہو کہ نام اللہ کا ہونا ہے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اب آ جائے یہ وجہ تھی بظاہر ایک سبب علماء نے یہ لکھا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا جواب بھی علماء علیہ سنت نے دیا ہے کہ وہ کتا پینے دے نہیں بیٹھا رہے گا نہ وہ بولے ہے نہ وہ نکلے ہے نہ ان کو لگی ہے سوچنے والی بات ہے نا بعد میں یہ کہا اس بات میں بہت سکون ہے اگر ہے بھی صحیح نا تو یہ ایک ظاہری بظاہر تھوڑی دیر کے لیے سبب ہو سکتا ہے پکا پکا نہیں پکا سبب کیا تھا علماء فرماتے صرف یہ مصطفیٰ کی تربیت ہو رہی آقا علیہ السلام پر جو پہلی وحی آئی نا اس کے بعد آپ کے دل کو تسلی و تشفی و ترقی دی جا رہی تھی اس بات سے تھوڑا سا روکا اور ویسے بھی وہ رب ہے چاہے تو پوری صورت نازل کرے چاہے تو بیچے دنوں کے وقفے پہ جاؤ تو کی مسئلہ اصل بات یہ ہے اب بات سمجھے آپ کافروں نے حال بات کی انہوں نے آخیا دیکھے ہم نے کہا کہ مسلمانوں کا نبی سے چلی چھڑ دیتا ہم تو نہیں نہ وہی آ رہی جب یہ نبی پاک کو پتا چلا تو آپ تھوڑا پریشان ہوئے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی تو گل کی تو شروع کی تھی فرمایا بندو کا حبیب تیرے چہرے دی قسم ایسا مطلب کی یہ سنیا جے سمجھ آوے فرمایا حبیب انہاں کافراں تے پھونکدے رہنا پر تیرے تے چہرے دی قسم ہے یہ سمجھ آوے گا اور تیریاں زلفاں دی قسم اوے حبیبا تینوں اساں کوئی نہیں چھڈیا اور یہاں پر اگر میں مفتی احمد یار خانینی کی بولی بولوں چونکہ میں ان کے ضلع میں بیٹھا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگے گا اجڑے چھوٹے چھوٹے بڑی بڑے تکڑے ہو کے بولے آجے فرمایا یہاں کہا یہ جا رہا ہے حبیب آپ ہمارے محبوب ہیں اور محبوب کو چھوڑا نہیں جاتا پھر تیرے ورگا محبوب تے میں چھڈا فرمایا ہم نے آپ کو چھوڑا ہی نہیں ہے کافر ہے میں بھگ بھگ کرتے پھر دے جائے یہاں پر یہ نقطہ سمجھایا جا رہا ہے فرمایا اپنے محبوب کو کوئی چھوڑتا پھر محبوب ہوئے محمد ورگا اس جملے کا لطف لو جنہیں چوک بیٹھے ہو ان کو کون چھوڑتا ہے فرمایا محبوب ہم نے نہ چھوڑا ہے نہ پسند کیا ہے ایسا کافر نے تو بک بک کر دیں تو یہ اگلی گال کی تھی ٹھاٹ بچ جائے گی یہ سمجھ آ گئی تھا فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اوے حبیب ایک بیدنے میں سلسلہ بھوگ گیا ہے پر جنیاں کڑیاں اگے آؤنیاں نے نا وہ گزر جانا والیاں کڑیاں تو زیادہ بہتر آؤنیاں تو دیا کمال ہی کر چھڑیا یہ مطلب جو نکلے یہ سمجھ آ گا جدوں بھی کسی نے عزت مصطفیٰ کے حملہ کیتا تو سب تو پہلے دفاع میرے رب نے فرمایا دوسری بات جدوں عزت مصطفیٰ کے حملہ ہو گئے پھر شانہ کٹ دیا نہیں عاشقاں دے ذریعے شانہ بد دیا چلیا جا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت
توجہ ہے بھی سب ادھر آپ کی؟ اور کاکا ادھر دیکھو، ادھر میرے دیکھو، سونے ناراض نہیں ہونا، ادھر دیکھیں آپ حضرات، جاگتے پے ہو؟ ہر گزر جانے والی گھڑی کو ہر آنے والی گھڑی کو گزر جانے والی گھڑی سے آپ دیکھیں آج لوگ تقاضا کرتے ہیں پہلے انہاں ملاد نہیں سی ہوندا، میں کیا مر رہے تھے آیا سمجھ آتے تو باقی باقی بند کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سی کہ پہلو کام تھوڑا ہونا جویں جویں دن بدلے نہیں آپ یاد چرچے بدائی جانے، پہلے نہیں ہوتا تھا تو پہلے محفل تھوڑی ہوتی تھی تو پہلے انہیں ملاد نہیں تو پہلے ایڈا نہیں، او بہن وہ گزر گئیاں ہوں بدنا جے۔ اگر یہ آیت کی تفسیر سمجھ آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن جب اندر میل ہو گئے کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ لیکن سنیے اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، توجہ ہے تو سنا سبحان اللہ۔ دیکھیے دوسرا رخ اس کا یہ ہے، یہ جو لفظ آخرت ہے نا اس کا معنی ہے قیامت، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت بمعنی قیامت ہے، اور اولا بمعنی دنیا ہے۔ یہ کہاں یہ بھی قرآن مجید میں ہے، اس سے پچھلی سورت آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے اندر ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ بھی ہماری ہے اور جو آخرت ہے یہ بھی ہماری ہے۔ یہاں اولا بمعنی دنیا ہے، اور یہاں پر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا اس کا ایک ترجمہ یہ بنتا ہے، یہ صرف محبت والے بندے سمجھ سکتے ہیں، فرمایا محبوب آپ کی جو آخرت ہے نا وہ آپ کی دنیا سے بہتر گزرے گی۔ اس کا ایک یہ مطلب ہے آپ کی جو آخرت ہے وہ آپ کی دنیا سے بہتر گزرے گی۔ تو آپ کہیں گے کیسے بہتر گزرے گی؟ مثلا مجھے کوئی کہے کہ میری قیامت بہتر گزرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، میں پل صراط سے گزر جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ بالکل، تو میں نے کہا بتاؤ نبی کے اعمال دھلیں گے قیامت والے دن؟ بولو تو صحیح، او بھائی نہیں تم نے بولو تو صحیح، نہیں کے معلومات رکھ لیا کرو۔ مفتی احمد یار خنیمی نے پھر اگلا سوال کیتا ہے تواڈے شہر دے بندے دی گل پہ دسدا جے، آپ نے گل کی آپ فرماتے ہیں کہ اعمال نبی دے تھوڑے نہیں تو نبی نے عمل کیتا کیوں نہیں؟ اور فرمایا نبی پاک نے ایویں نہیں سی فرمایا، قیامت والے دیہاڑے اگر حضور نے فرمایا تین جگہ تے مینوں رب لے آئے، مشکات دے اندر حدیث ترمذی دے اندر فرمایا یا مینوں پل صراط تے ویکھیا جے، یا حوض کوثر دے کھوہ تے ویکھیا جے، تے یا جتھے تواڈے اعمال توندے ہون اوتھے ویکھیا جے، جیدا بدن گھٹدا جائے گا میں اپنی رحمت پاوندا جاواں گا، تواڈے بدن بڑھاوندا جاواں گا۔ فرمایا جنہ کچھ کیتا جے تواڈے واسطے، تو بس اس نبی دا بن سہی، او دے چڈے ویکھ کے سڑیا نہ کر رہا ہے۔ جدو پھر نہ تپڑیاں کر تیرے ڈھڈ وچ درد نہ اٹھے، تینوں ہارٹ اٹیک نہ ہوئے، نبی دا نام آوے کام چھڑ کے آمد مصطفیٰ دے نعرے۔ پھر نبی پاک نے تیرے تے مہربانی کرنی ہے میں نہیں۔ سبحان اللہ بلند آواز سے فرمائیے آقا کریم اللہ اکبر۔ توجہ ہے سب آپ کی، اس بات کو سمجھیے ذرا۔ تو آقا اگر نام اعمال وہ تو ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، جنت حضور تو جنت کے مالک ہیں، حوض کوثر اس کے مالک ہیں، کون صراط گزاریں گے۔ تو مجھے اگر کوئی کہے کہ تیری دنیا بہتر گزرے گی تو میں تو یہی سمجھوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کو کیا مطلب ہے؟ یہ تو نہیں پتا، میں کہا پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا۔ ابھی بتاتا ہوں چا سنا ذرا بات جو گل سنیا کہ ذرا بعض علماء کہتے ہیں قیامت والے دن آپ کو پتا سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ سب سے بڑا قیامت والے دن سب سے بڑی رد دیکھیں، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں انعام ہے، سب سے بڑا نہیں ہے، حوض کوثر کا پانی انعام ہے، سب سے بڑا، پل صراط سے گزر جانا انعام ہے، سب سے بڑا، جنت مل جائے انعام ہے، سب سے بڑا۔ تاریخ صاحب سارے بڑی کڑی ہے جملہ سنیے اگر پسند آئے تو بولنا۔ سب سے بڑا انعام قیامت والے دن یہ ہے بندہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرے، یہ سب سے بڑا کوئی انعام نہیں ہوگا۔ اگر یہ بھی دیکھا جائے تو اللہ نے معراج کی رات کو اپنے نبی کو تو یہ بھی عطا فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ حبیب تمہاری دنیا سے تمہاری آخرت بہتر گزرے۔ وہ ہوں کیڑی شہر ہے
سمجھ آئیے؟ لو جی ایسی بادام ہوں میں بنن لگیا کہ بچ کے گری وہ جب آنی ہے تو پھر چس آنی ہے نا. پتا ہے جی بچ کیڑی شے ہے؟ قیامت حضور کی کیسے بہتر گزرے گی. توجہ میری طرف ٹوپی والے ادھر بیٹھی سونے. قیامت والے دن حضور کی جو قیامت بہتر گزرے گی قیامت فرمایا سارے راز اللہ نے دے دیے لیکن قیامت بہتر اس طرح گزرے گی. اللہ فرمائے گا حبیب آج ہم نے جو رضا کا تاج ہے وہ آپ کے سر پہ سجا دیا ہے کیونکہ دنیا آپ نے ایسے گزاری تھی جیسے میں رب چاہتا گیا. تیری قیامت ایسے گزرے گی جیسے مصطفیٰ گزرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحریر. اور اسی واسطے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور قیامت والے دن کاش کے نگاہ پڑ گیا کیوں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا بس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اسی واسطے میرے آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا حضور قیامت والے دن کتنے بندوں کی آپ شفاعت کریں گے تو میرے آقا نے فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومطر اور کما قال علیہ السلام. فرمایا لوگوں قیامت والے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا اتنے تمہاری دنیا میں درخت نہیں ہے اتنے ان درختوں کے پتے نہیں ہیں اتنی تمہاری دنیا میں بجلی نہیں ہے جتنوں کی شفاعت کر کے میں محمد جنت میں جو ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی یہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ فرمایا محبوب تمہاری دنیا سے تمہاری آخرت بہتر گزرے گی. کیا مطلب؟ کبھی بات دنیا میں تو سانو راضی کیتا ہے تو قیامت والے دیہڑے اسی تانوں راضی کر چھڑنا ہے. اور اسی آیت کے تحت حضرت امام جعفر صادق کا قول سنیں پھر آپ کو اجازت دوں. امام جعفر صادق امام محمد الباقر آپ کو پڑھ کے یہ ظہور بیان میں لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ فرمایا ہمارے بڑوں نے ہمارے نانا جان سے پوچھا تھا اللہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے کہ نانا جی تسی کیویں راضی ہونا ہے. فرمایا جدوں تک میرے کلمہ پڑھن والے سارے جنت نہ گئے میں راضی ہونا ہی کوئی نہیں نا. لیکن حضور دا بن کے رہ حضور دا بن کے رہیں گا تو پھر یہ سڑتا رہے گا پھر حضور دا ہو کے رہ نماز پڑھا کریں درود پڑھا کریں قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کریں مساجد کا رخ فرمائیں حضور کے سچے غلام بنیں. تو جو نہیں فرما ہے اپنی آنکھوں کو پاک کریں کانوں کو پاک کریں دماغ کو پاک کریں دل کو پاک کریں طہارت واپس لے کے آئیں مرد بھی عورتیں بھی. جس دن ہمارے معاشرے کی طہارت واپس آ گئی اگر فرید نہ جمے آتے غلام فرید پکا جمے. اگر باہو نہ آیا تو غلام باہو ضرور آئے. آج طہارتیں نہیں رہی اپنی طہارت کو واپس لائیے. زندگی نے کبھی وفا کی تو یہاں سے آگے آپ کو سبق سنائیں گے. فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے. مدنی چینل دیکھتے رہیے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا تو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا جو سہانی چمکتا کا چاند سہانی گھڑی چمکاتا کا چاند اس دل افروز ساتھ پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن
مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے خط میں نبوت پہ پہرا دیا جس نے خط میں نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ میلاد رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تشریف رکھیں گے تمام دوست بیٹھ سے دعا کے لیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مالک لم یزل اس ماہ پاک کو اپنی پاک بارگاہ اندر شرف کوئی عطا فرما پروردگار عالم جو کچھ سنے اس سے عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آپ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی اور سچی محبت عطا فرما مالک کل اس ملک پاکستان کی خیر فرما اندرونی بیرونی قلب شرارت محفوظ فرما دشمن نے ناپاک عزائم خاک چھیلا ایک تے سہل حکمران عطا فرما مالک کل اس ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ قائم فرما مالک لم یزل تحریک لبیک پاکستان و دل دگنی کم چگنی ترقیاں اور عزت عطا فرما قائد محترم دی حفاظت فرما تمام قائدین دی حفاظت فرما مالک کو جتنے شہیدان نے اس رسالت نے سب لوگ اپنے پاک بارگاہ کے اندر بلند جا عطا فرما مالک کو جتنے ساڑھے ساتھی زخمی ہوئے مولانا سب لوگ صحت کلی عطا فرما مالک کو اپنے حبیب دے صدقے سانوں پر عزم رہن دی توفیق عطا فرما ساڑھے قدموں نے جما کے رکھ مالک کل اپنے حبیب کے صدقے اپنی رحمت نزول فرما قدم قدم تے مدد فرما قدم قدم تے مدد فرما انہیں یہودیاں دے ساتھیاں نیست و نابود فرما مالک ملک اس ملک پاکستان دی خیر فرما اس مقصد دے واسطے ملک حاصل کیتا مولا نظام مصطفیٰ اس ملک دے اندر نافذ کرنے دی توفیق عطا فرما اے پروردگار عالم قبلہ علامہ صاحب نو زندگی عطا فرما جنہاں نے ساری بزم سجائی جس طرح دا بھی حصہ لیا مولا سب دی اس کاوش نو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما جتنے احباب دور و نزدیک تو آئے مولا سب دا آنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما سب کے تمام نیک دلی جائز حاجات کو پورا فرما جتنے بیمار ہیں انہوں صحت کلی عطا فرما جتنے مقروض ہیں اور قرضیں انہیں عطا فرما جتنے بے اولاد ہیں نیک کے سہلے اولاد عطا فرما اس مسجد دے کوشاں نے شاد آباد میں مولا تو انہیں دے کرانو شاد آباد فرما اس مسجد نے تعاون کر دے انہیں دے کران کے اندر کاروبار کے اندر جان و مال کے اندر خیر و برکت نزول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی رسول خیر محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں